اور اگر آپ کے کمالات کو دیکھیں تو آپ کا کمال بھی علی وجہ الکمال ہے۔ ایسا کمال اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو کمالات اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا کیے ہیں۔ آپ کے کمالات کا اثر نباتات پر بھی ہے، حیوانات پر بھی ہے، جمادات پر بھی ہے۔ آپ کے کمالات کا اثر فرش پہ بھی ہے، عرش پہ بھی ہے۔ آپ کے کمالات کا اثر سمندروں پر بھی ہے، پہاڑوں پر بھی ہے، درختوں پر بھی ہے۔ یہ حضور کا کمال ہی تو ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب سب مجھے راضی کرتے ہیں، میں رب تجھے راضی کرتا ہوں۔ اے میرے محبوب سب مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں رب تجھے راضی کر رہا ہوں۔ جو تیری رضا وہ میری رضا، جو تجھے پسند وہ مجھے پسند، جو تیری پسند وہ میری پسند۔ اے محبوب تو جو چاہے گا میں وہ کر دوں گا۔ تو اشارہ کرے گا چاند دو ٹکڑے کر دوں گا، تو اشارہ کرے گا درختوں کو تیرے قدموں میں بھیج دوں گا، تو اشارہ کرے گا ابو جہل کے ہاتھ پہ کنکر سے کلمہ پڑھوا کر تیری عظمت کا اعلان کر دوں گا۔ اے میرے محبوب تو لعاب دہن نکالے گا، جابر کی ہانڈی میں ڈالے گا، برکتیں پیدا کر دوں گا۔ لعاب دہن نکالے گا، علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ رکھے گا، شفا مل جائے گی۔ تو لعاب دہن نکالے گا، صدیق کی ایڑی پہ لگائے گا، سانپ کا زہر دور کر دوں گا، کڑوے کنویں میں ڈالے گا، اسے میٹھا کر دوں گا۔ اے محبوب تو ہاتھ اٹھائے گا، آسمان پہ بادل جمع کر دوں گا، چہرے پہ پھیرنے نہیں پائے گا، بارش پہلے برسا دوں گا۔ بوڑھی بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرے گا، اس کے تھن دودھ سے بھر دوں گا، بدر میں سجدہ کرے گا، فتح و نصرت کے جھنڈے لہرا دوں گا، غلاف کعبہ کو پکڑے گا، عمر بن خطاب کو اسلام کی عزت بنا کر تیرے قدموں میں بھیجوں گا۔ اے میرے محبوب دیکھ لینا قیامت کے دن تو شفاعت کا سجدہ کرے گا، میں جنت کے در کھول دوں گا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کیا اللہ نے کمال دیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر حضرت نانوتوی کے اس شعر پہ اکتفا کرتا ہوں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تو اگر کمالات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو میرے نبی کے یہ بے مثال کمالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کے حقدار با کمال آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر احسان کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، دوسرا کا بندہ احسان دیکھتا ہے تو اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اپنے نبی کے اپنے اوپر احسانات دیکھ، کتنے احسانات ہیں آقا کے ہم پر، یہ تو ایک مستقل عنوان ہے۔ اتنے احسانات ہیں کہ میرے نبی نے آ کر ضلالت کو ہدایت میں بدلا، جہالت کو علمیت میں بدلا، نفرت کو محبت میں بدلا، بغاوت کو اطاعت میں بدلا، شقاوت کو سعادت میں بدلا، اجنبیت کو اپنائیت میں بدلا، بود کو قرب میں بدلا، جفا کو وفا میں بدلا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے احسانات ہیں کہ جنہوں نے آ کر قطرے کو دریا کر دیا، ذرے کو صحرا کر دیا، غلاموں کو آقا کر دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو خود نہ تیرا پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو اگر آپ کے احسانات کو دیکھا جائے تو بھی انسان کی عقل یہی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کے حقدار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ تین سبب ہوتے ہیں محبت کے، کمال، جمال، احسان۔ یہ تینوں سبب میرے نبی کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں، علی وجہ الکمال موجود ہیں۔ تو شریعت کا تقاضا، قرآن و حدیث کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے حقدار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انسانی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کے حقدار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صحابہ کرام نے اس لیے حضور سے سب سے زیادہ محبت کر کے دکھائی۔ صحابہ کرام نے، یہ صحابہ کرام کی جو ہستیاں ہیں
جو صحابہ کرام کی شخصیات ہیں، یہ جو مقدس جماعت ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے معیار ہیں، یہ ہمارے راہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ آقا سے کیسے عشق کرنا ہے، آقا سے کیسے محبت کرنی ہے، آقا کے فرامین پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ کر کے دکھا گئے۔ قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے صحابہ معیار ہیں۔ اب ذرا صحابہ کرام کا انداز محبت دیکھیں، صحابہ کرام کا محبت رسول دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ آج ہم تو صرف نعرے لگاتے ہیں محبت رسول کے، وہ حقیقت میں محب رسول تھے، وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس صدمے کو صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور پر انہوں نے حضور کی وفات کا انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کرنے، سلام کا جواب دینے کے بھی قابل نہیں رہے، اور حضرت بعض صحابہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی ان گلیوں میں حضور کی ذات نظر نہیں آتی، محبوب کے بغیر مدینہ میں رہنا مشکل ہے، تو شام چلے گئے۔ عام صحابہ پر روشن دن جو ہے وہ تاریک ہو گیا، تاریک رات سی بن گئی۔ ایک صحابی جو صاحب آذان ہیں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خواب دیکھا تھا اذان کا، جب ان کے بیٹے نے جا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی، اس وقت وہ باغ میں کام کر رہے تھے، اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے اور کہا اے اللہ، یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ اس کائنات میں تیرے محبوب کا دیدار کرتا تھا، اب اگر حضور دنیا میں نہیں رہے تو میری یہ آنکھیں چھین لے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دعا ختم ہوئی، نابینا ہو چکے تھے۔ کیا محبت تھی ان کے دل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب جنگ احد ہوا تو اس وقت احد کے میدان میں جب کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہجوم کر کے حملہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو اس وقت میرا دفاع کرے گا اور وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ تو انصار میں سے 7 صحابہ یکے بعد دیگرے حضور کے سامنے کھڑے ہو جاتے، وہ تیر اپنے سینے پہ لیتے رہتے، اپنے سینے کو وہ چھلنی انہوں نے کرا دیا، اپنی جانیں دے دی ہیں لیکن نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اسی جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب یہ خبر پھیلی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو مدینہ سے عورتیں بے اختیار میدان احد کی طرف دوڑیں۔ ان جانے والی عورتوں میں ایک عورت حضرت ام کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اسے راستے میں بتایا گیا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، تو اس نے کہا باپ کی بات چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کس حالت میں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہنے لگی بھائی کی بات چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کس حالت میں ہے۔ پھر بتایا گیا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، کہا خاوند کی بات چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کس حالت میں ہیں۔ جب جا کر دیکھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہیں تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ کے محبوب، آپ کے صحیح سلامت ہونے کے بعد ہر مصیبت برداشت کرنا آسان ہے۔ کیا محبت ہے ان لوگوں میں۔ ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون مبارک دیا، آپ نے سینگی لگوائی، خون نکلوایا تو وہ خون ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اسے کسی پوشیدہ جگہ پہ ڈال کے آؤ۔ تو صحابی رسول نے وہ خون لے لیا، اب سوچ رہے ہیں کہاں ڈالوں، نبی کا مقدس خون ہے، اسے زمین پہ ویسے گرا دوں۔ بالآخر صحابی رسول نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون مبارک پی لیا اور آ کے عرض کرتے ہیں آقا القیت اخفی مکانہ، میں نے وہ خون ایک پوشیدہ جگہ پہ ڈال دیا ہے۔ کیا پیار ہے ان کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک صحابی ہیں، ان کا جو باپ ہے وہ منافق ہے، بیٹا جو ہے وہ مخلص ہے، پکا صحابی ہے، تو باپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہہ دیے، گستاخی کر لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ ان کے بیٹے کے سامنے کیا کہ تیرے بیٹے نے میرے بارے میں یہ نازیبہ کلمات کہے ہیں، تو بیٹا اجازت مانگتا ہے، آقا مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کا سر قلم کرتا ہوں۔
हुजूर ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन बेटा फिर उठा, मजलिस से उठकर अपने बाप के सामने गया और जाकर कहता है, जो तूने बुरे कलिमात मेरे नबी की शान में कहे, उनकी नबी से नफ़ी कर, उनका सबूत अपने लिए कर। यूं कहे कि मैं जलील हूँ, मुसलमानों का नबी मुअज़्ज़ज़ है। मैं जलील हूँ, मुसलमानों का नबी मुअज़्ज़ज़ है, ये कलिमात कहे वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। चुनांचे बाप ने फिर ये कलिमात कहे कि मैं जलील हूँ, मुसलमानों का नबी मुअज़्ज़ज़ है। क्या प्यार है उनका कि आड़े में बाप आता है तो इसको भी नहीं देखते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का बेटा हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप से एक दिन कहने लगे, अब्बा जी, बदर के मैदान में आप मेरी तलवार की ज़द में आ गए थे, मैं आपको अगर कत्ल करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन सिर्फ बाप करके छोड़ दिया कि मेरा बाप है इसलिए मैं कत्ल मैंने नहीं किया। तो सिद्दीक़ अकबर ने जवाब क्या दिया, बेटा अगर तू उस दिन मेरी ज़द में आ जाता, तू मेरी ज़द में आ जाता, तू मेरे सामने आ जाता तो मैं तुझे कत्ल कर देता, मैं तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता, इसलिए कत्ल कर देता कि उस वक़्त तू मेरे नबी का दुश्मन था, उस वक़्त तो मेरे नबी के मुखालिफ आया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने बाद में मुसलमान हुए थे, कोई नाज़ेबा उनकी कलमा जो है उनकी ज़ुबान से निकल गया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने तमाचा रसीद किया वालिद को, शिकायत पहुँची आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। आपने फरमाया, सिद्दीक़ बूढ़े बाप को मार दिया, बूढ़े बाप को। हज़रत सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, आका उस वक़्त मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, अगर मेरे हाथ में उस वक़्त तलवार होती लअज़रिबु उनुक़हु, मैं बाप की गर्दन उड़ा देता। मेरे सामने आपकी गुस्ताखी। क्या उनका प्यार था, क्या ईमान था सहाबाए कराम का। मामूली मामूली बातों पर भी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पैरवी करते थे, आपके नक्शे कदम पे चलते और आपके अमल को, आपकी अदा को अपना लेते। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं और मस्जिद हराम के बैतुल्लाह के मुअज़्ज़िन भी रहे। इनके बाल बड़े थे, काफ़ी बड़े हो गए बाल, तो लोग कहते कि दूसरे लोग बाल काटते हैं, तुम बाल क्यों नहीं काटते, कभी तुमने बाल काटे ही नहीं हैं, इसकी क्या वजह। तो हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं कि इसकी वजह यह है कि मैं बच्चा था, बच्चों के साथ खेल रहा था और हज़रत बिलाल की आज़ान की नकल उतार रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ तो आपने बुला लिया और मुझे हुजूर ने फरमाया कि अब दोबारा मेरे सामने आज़ान कहो। तो मैंने आज़ान कही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे मैंने आवाज़ हल्की की, तो हुजूर ने फरमाया ऊंची आवाज़ से कहो, और मेरे बालों को भी पकड़ लिया, फरमाया ऊंची आवाज़ से कहो। तो खैर मैंने ऊंची आवाज़ से कहा, बाद में मुसलमान भी हो गए। कहती इन बालों पर मेरे महबूब के हाथ लगे हैं, मैं नहीं चाहता कि इन बालों को कटवा के ज़मीन पे गिरा दूँ, अब ये मरते दम तक बाल ऐसे ही रहेंगे। क्या प्यार है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी हैं, ये हज़रत अमीर मुआविया के अलावा एक और सहाबी हैं हज़रत मुआविया, ये अपने गिरबान के बटन हर वक्त खोल के रखते, चाहे सर्दी होती चाहे गर्मी होती, जिस हालत में होते अपने बटन खुद भी खोल के रखते और इनके बच्चे भी बटन खोल के रखते। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या मामला है, तुम अपने गिरबान के बटन बंद नहीं करते, हर वक्त खुले रखते हैं, नमाज में भी, गैर नमाज की हालत में भी, गर्मी में सर्दी में, जागते सोते हर वक्त बटन खुले हैं, तुम्हारे भी तुम्हारे बच्चों के भी। तो कहा एक मरतबा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया अपने बच्चों को साथ लेके, उस वक़्त मैंने हुजूर को इसी हालत में देखा कि आपके बटन मुबारक खुले हुए थे। तो मैंने जिस हालत में, जिस रंग में अपने महबूब को देखा है, अब ये मेरे लिए गुंजाइश नहीं है कि मैं वो रंग बदल दूं, मैं वो हालत बदल दूं, अब मरते दम तक मैं इसी हालत में ज़िंदगी गुजार दूंगा। ये प्यार है उनका। एक साहबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्तरखान पे बैठे हैं, जो ईरान का मुल्क है, बड़े बड़े जो है सरदार भी बैठे हैं, लुकमा गिरता है, हुजूर की सुन्नत है, गिर जाए अगर जगह पाक साफ़ है तो उसे उठा के खा लिया जाए। तो लुकमा गिरता है तो वो उठाने लगते हैं, साथ जो ग़ुलाम है वो कोहनी मार के इशारे से रोकता है
کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے مسلمان اتنے بھوکے ہیں، زمین پہ گرتے لقمے کو بھی معاف نہیں کرتے، چھوڑ دو عزت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا تجھے عزت کی لگی ہے، مجھے تو سنت کی لگی ہے۔ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ صحابہ کرام کا انداز محبت تھا، یہ محبت رسول تھی۔ اور جو محبت رسول ہے اس پر اللہ کیا انعام دیتا ہے، اس پر محبت رسول کا تقاضا، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت، حضور کی مان کر چلنا، آپ کی فرما برداری کرنا، مان کے چلتے رہنا۔ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام نے اس تقاضے کو کیسے پورا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کر چلنا یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ تعصر رسولا وانت تظہر حبہ، نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور پھر نبی کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ وَهَذَا لَعُمْرِي فِي هَذَا الزَّمَانِ بَدِيُّ، کہتا ہے مجھے میری اپنی زندگی کی قسم اس زمانے میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ بندہ محبت رسول کا دعویٰ بھی کرے پھر اپنے نبی کی نافرمانی کرے۔ کہتا ہے لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو پھر اپنے محبوب کی اطاعت کرتا۔ فإن المحب لمن يحب يطيع، کیونکہ ہر محب جو ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ تو محبت رسول کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، آپ کی کامل پیروی کی جائے۔ خیبر کے میدان میں پالتو گدوں کا گوشت پک رہا تھا، اس وقت حرام نہیں ہوا تھا، ہانڈیاں پک رہی تھیں، اعلان ہوا، نبی کے منادی نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ تو وہ ہانڈیاں جو پک رہی تھیں اسی وقت ہی الٹا دی گئیں۔ اور شراب آپ جانتے ہیں اہل عرب کی گٹی میں پڑا تھا، 1000 نام ہے عربی میں شراب کا، وہ تو بڑے محبوب مشغلہ تھا ان کا، مہمانوں کی مہمان نوازی اسی سے ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو انہوں نے مٹکے بھی توڑ دیے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی جیسا کہ بارش کا پانی بہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کر کے انہوں نے دکھائی ہے۔ محبت رسول کا تقاضا کہ آپ کی مان کر چلنا، اگر اس تقاضے کو پورا کیا ہے تو وہ صحابہ کرام نے پورا کیا ہے۔ اس لیے رہتی دنیا تک صحابہ کرام ہمارے لیے کیا ہے؟ معیار حق ہیں کہ کامل متبع رسول کون ہے، کامل محب رسول کون ہے؟ جو مطیع رسول ہے، جو اتباع رسول میں رنگا ہوا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تعلیم دی ہے کہ میرا کامل محب وہی ہے جو میری تعلیمات کو اپنائے۔ ایک آخری حدیث سنیں، امام بہقی نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو وضو کے اعضاء سے جو گرنے والا پانی تھا وہ صحابہ کرام نیچے زمین پہ نہیں جانے دے رہے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ مل رہے تھے، اپنے بدن پہ مل رہے تھے، اس قدر محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا اے میرے جانی سارو ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے حبا للہ ولی رسولی، اللہ اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری محبت اس وقت ثابت ہوگی جب تم جھوٹ نہیں بولو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، اور جب تم پڑوسیوں کو ایذا نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ 3 باتیں آپ نے اس موقع پہ فرمائی کہ تمہاری کامل محبت اس وقت ہوگی جب جھوٹ نہیں بولو گے اور امانت میں خیانت نہیں کرو گے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف ایذا نہیں دو گے۔ تو کامل محب وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، کامل محب رسول وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے، کامل محب رسول وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یعنی محبت میں کامل وہی ہے جو تعلیمات نبوت کو اپنائے۔
اور یہی وجہ تھی صحابہ کرام کے اندر جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے معیار بن گئے، اور صحابہ کرام ہمیں بتا گئے کہ اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرو، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال مصطفیٰ ہو، جس کا حال مصطفیٰ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔